السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ محمد شروع کریں گے، جو سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کی زندگی میں نازل ہوئی، اسی لیے اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ اس کا نام سورہ محمد رکھا گیا ہے۔ اس کی 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 47 نمبر پر اور نازل ہونے کے حساب سے یہ 95 نمبر پر ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ محمد رکھا گیا ہے۔ اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مشرکین کے ساتھ لڑنے کے اوپر مسلمانوں کو آمادہ کیا گیا ہے، اور اس کے اخروی فوائد اور دنیاوی فوائد اس کے ذکر کیے گئے ہیں، تو اس لیے اسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں اور سورہ محمد بھی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ صد یصد کا معنی اعراض کرنا، منہ پھیر لینا بھی ہوتا ہے اور روکنا بھی ہوتا ہے۔ یہاں دوسرا معنی ہی مراد لیا جائے گا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی روکا۔ اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، برباد کر دیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا کہا ہے، کیونکہ کفر اور شرک یہ دو چیزیں ہیں۔ کفر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، اور مشرک اسے کہا جاتا ہے، شرک، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے ساتھی کو ٹھہراتا ہے۔ ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، لیکن ہر مشرک کافر ہوتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو غیر اللہ کو پوجتا ہے اور کلمہ بھی نہیں پڑھتا، وہ مشرک بھی ہے اور کافر بھی ہے، لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے منکرین ایسے ہیں جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ کسی اور معبود کے وہ بالکل انکاری ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کفروا کا لفظ یہاں ذکر کیا ہے کہ کفر کرنے والے، یعنی خود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید سے اپنے آپ کو روکے رکھا اور دوسروں کو بھی روکا، تو ایسے لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلا ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص زبردستی کسی دوسرے کو ایمان لانے سے روک دے، جس طرح کفار مکہ اپنے غلاموں کو مسلمان نہیں ہونے دیتے تھے، یا بڑے لوگ اپنی اولادوں کو مسلمان نہیں ہونے دیتے تھے۔ آج بھی یہ صورت موجود ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ایمان لانے والوں پر ایسے ظلم و ستم ڈھائے جائیں کہ ان کا ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے اور وہ ایمان کو چھوڑ بیٹھیں، جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کے خلاف جو جنگ ہے وہ ایمان سے اور اسلام سے روکنے کے لیے ہی ہے۔ اس کی تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مختلف طریقوں سے اسلام کے خلاف لوگوں کو ورگلایا جائے اور ان کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈال دیے جائیں اور دین سے، اسلام سے ان کو بدظن کر دیا جائے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ اسلام سے روکنے کی چوتھی صورت یہ ہے کہ ہر کافر اپنے بچوں کو اور زیر کفالت لوگوں کو ان کی تربیت کفر کے طریقے پر کرے، یعنی ان کو دین کی طرف توجہ ہی نہ ہونے دے اور دین حق کو ان کے سامنے واضح ہی نہ ہونے دے، بلکہ وہ غیر اللہ کی طرف اور دوسرے راستوں کی طرف ان کو اس طرح سے مصروف کر دے کہ وہ دین کی طرف آ ہی نہ سکیں۔ تو ان تمام طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اگر کوئی شخص اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اضل اعمالہم، کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی شخص، چاہے وہ کافر ہے یا یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی نہ کوئی نیکی تو کرتا ہی ہے، کبھی سچ بولے گا، کبھی کسی کی ہمدردی کرے گا، کبھی کچھ، لیکن ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہیں۔ لہٰذا ہم لوگوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ہم لوگ بھی شاید غلطی سے، نہ جانتے ہوئے، جہالت کی وجہ سے
کسی بچے کو دینی ادارے میں جانے سے روک دیتے ہیں، کسی بچی کو دوپٹہ اوڑھنے سے روکتے ہیں، برقع پہننے سے روکتے ہیں، نیکی کے کام سے روکتے ہیں، کسی بڑے کو، کسی شوہر کو، بیوی کو. تو ان چیزوں کو روکتے وقت اور ان چیزوں سے منع کرتے وقت یہ بات سوچنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے اعمال ہی ضائع ہو جائیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ اس چیز پر، اس کتاب پر، یعنی کتاب کے ساتھ حدیث بھی آ جائے گی، پوری شریعت، اس چیز پر وہ ایمان لائے جو نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہ سب ان کے رب کی طرف سے برحق ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی احکام اترے ہیں آپ نے ان کو قرآن مجید کے طور پر ہمیں سنایا ہے یا حدیث کے طور پر ہمیں سنایا ہے یا حکم دیا ہے یا ہمیں منع کیا ہے، یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا جا رہا تھا تو آپ نے اس کو پسند کیا یا خاموش رہے. تو یہ سب کچھ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی دے دی ہے کہ وما ینطق عن الہوی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش، اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہی نہیں. تو فرمایا کہ جو لوگ پوری شریعت پر ایمان لائے اور ان کا عمل پوری شریعت کے مطابق رہا، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو، ان کے گناہوں کو، ان کی برائیوں کو دور کر دے گا اور ان کے اعمال کی اصلاح کر دے گا. یعنی اس آیت سے بھی اور قرآن اور حدیث کے بہت سے احکامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ نہ کرنا، قطعی طور پر گناہ نہ کرنا، یہ انسان کا شیوا نہیں ہے. انسان کا نام ہی انسان ہے، بھولنے والا. تو انسان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی اس سے غلطی ہو، گناہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اس لیے فرمایا کہ کفر عنہم سیئاتہم، کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، یعنی دل میں یقین، زبان پر اقرار اور پورے جسم کے ساتھ اس پر عمل، اپنے ماحول کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، تو ان کی جو چھوٹی موٹی برائیاں اور گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، یعنی ان کی دنیا کی زندگی بھی درست ہو جاتی ہے اور آخرت بھی درست ہو جاتی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے، یعنی یہ فرق اس لیے ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ حق کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے. یعنی جس طرح ایک حقیقت اور ایک خیال برابر نہیں ہے، اسی طرح ایک سچی بات اور ایک باطل برابر نہیں ہے. تو کافروں کے سارے اعمال، ان کا مذہب اور ان کے خیالات، ان کے قوانین سب باطل ہیں، جبکہ ایمان والے لوگ حق کی پیروی کرتے ہیں اور حق وہ ہے جو ان کے رب کی طرف سے ان کو ملا ہے. یعنی دوسری چیزیں حق نہیں کہلا سکتی. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے. یہ امثال، یہ مثل ان کی جمع، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بہت سی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اور یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سے نیک لوگوں کے واقعات موجود ہیں، تو اسی وجہ سے کہ ان لوگوں نے حق کی پیروی کی ہے. تو یہاں ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان جب توبہ کر لیتا ہے یا اگر وہ کسی اور مذہب میں ہے تو اسلام کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. جس طرح سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ایمان لانے کا ایک لمبی حدیث ہے کہ انہوں نے جب نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے کھینچ لیا. آپ نے فرمایا کہ عمر یہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ لگاؤ. وہ کہنے لگے کہ میری شرط یہ ہے کہ اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبل، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اسلام سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس جب تم ملاقات کرو ان لوگوں سے جو کافر ہیں، پس ان کی گردنوں کو اڑا دو، یعنی گردنوں کو کاٹ دو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب خوب اچھی طرح ان کا خون بہا لو، اچھی طرح سے ان کو قتل کر چکو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، پس ان کی پکڑ کو سخت کر لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہ اپنا رویہ ظاہر کیا ہے کہ یہ کافر اللہ کی نعمتیں کھا کر، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جسم استعمال کر کے، اللہ کی زمین پر رہ کر جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ اس قابل نہیں کہ یہ زمین پر رہ سکیں۔ تو مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جب کبھی جنگ میں تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو ان کے ساتھ ان پر خوب تلوار چلاؤ، یہاں تک کہ حتی اذا اسخنتموہم، یعنی ان کی کثیر تعداد کو بے دریغ قتل کر ڈالو۔ جب یہ ہو چکے ہوں قتل اور شکست کھا جائیں، فشدوا الوثاق، پھر جو بچے کھچے لوگ ہیں ان کو سخت طریقے سے اپنی گرفت میں لے آؤ، ان کو پکڑ لو۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اکا دکا مسلمان کسی اکا دکا کافر کو قتل نہیں کرے گا، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ جنگ کے دوران کی بات ہے کہ اگر جنگ میں مسلمان کا کسی کافر سے مسلمان کی مٹ بھیڑ ہو جائے تو وہ ان کو سخت طریقے سے قتل کرے۔ جس طرح جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اصل میں ہوا یوں تھا کہ بدر میں جب مسلمان اور کافر لڑ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ تھے تو ایک دوسرے کے رشتہ دار، تو 70 کے قریب یہ لوگ قتل ہو چکے تھے کافر۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ابھی اور مزید قتل کرنا چاہیے تھا، پھر جو باقی بچتے ان کو گرفتار کیا جاتا، تاکہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے۔ اور اگر ایک ہی جنگ میں اس طرح یعنی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روز روز کافروں کے ساتھ لڑنا اور ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ کافر اسلام کے آگے یا تو جھک جائیں گے، ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، یا پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھا تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ کبھی وہ تمہیں قتل کریں گے، کبھی تم ان کو کرو گے۔ یہ ایک فتنہ ہے اور یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، بس لیکن احسان کرو اس کے بعد یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی أَوْزَارَهَا، اپنے ہتھیاروں کو، یعنی جو گرفتار کیے ہوئے ہیں ان کو بعد میں دیکھ لو کہ احسان کرتے ہوئے ان کو چھوڑنا ہے یا ان کو ان سے فدیہ لینا ہے۔ مسلمانوں میں دونوں طرح کی صورتیں پیش آتی رہیں۔ بہت سی جنگیں ایسی تھیں کہ جن میں مسلمانوں نے ان کو احسان کے طور پر چھوڑ بھی دیا، جس طرح جنگ حنین کے قیدی مسلمانوں نے احسان کے طور پر چھوڑ دیے تھے، اور جو جنگ بدر کے قیدی تھے ان سے فدیہ لیا تھا۔ یعنی اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ میں آتے ہیں کہ مسلمانوں نے دونوں چیزوں پر عمل کیا۔ کئی موقع پر کافروں سے فدیہ لیا جاتا تھا اور کئی موقع پر ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ جو جنگی قیدی ہوتے تھے وہ آج کل کے اصول کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غلام اور لونڈی کے طور پر لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایک تو حکومت پر ان کے کھانے پینے کا اور ان کی رہائش اور ان تربیت اور ان چیزوں کا بوجھ نہیں رہتا تھا، بلکہ جب 2-2 4-4 وہ عوام کے حوالے کر دیے جاتے تھے تو ایک تو ان کا رہنا سہنا ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر یہ تھا کہ جب وہ 2-2 4-4 مسلمانوں کے گھروں میں رہتے تھے تو مسلمانوں کا سلوک دیکھ کر اکثر مسلمان ہو جاتے تھے، اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ رغبت دلائی کہ چھوٹے موٹے گناہ اور چھوٹے موٹے کاموں کا جو کفارہ تھا اس کو غلام آزاد کرنا رکھ دیا۔ تو اس طرح مسلمان کثرت سے پھر غلام آزاد کر دیتے تھے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ ایسا ایک ماحول پیدا ہو گیا کہ چند سالوں میں غلام ختم ہو گئے اور آزادی رہ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان کسی انسان کا غلام ہو۔ غلامی صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور بعد میں ان پر احسان کرو یا فدیہ دے کر چھوڑ دو۔ ذالکا، یہ اسی طرح، یعنی
ان کا قتل اور یہ فدیہ لینا اور سب چیزیں، یہ حکم ایسے ہی ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہاری ان کے خلاف مدد کر دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اور لیکن تاکہ وہ تمہارے بعض کو بعض سے آزمائے۔ یعنی یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ کفار مکہ، مشرکین، منافقین یہ بات کہتے تھے کہ اگر کافر اتنے ہی برے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی کیوں نہیں قتل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کافروں کے اوپر ایسا عذاب ڈال دے کہ اگر ایک ہی گھر میں ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے تو مسلمان بچ جائے اور کافر ہلاک ہو جائے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں کہ جس طرح قوم فرعون اور قوم بنی اسرائیل تھی کہ جو عذاب آتا تھا وہ قوم فرعون پر آتا تھا، بنی اسرائیل کے لوگ اس عذاب سے محفوظ رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب بھی ایسے کر سکتا ہے، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آزمانا چاہتے ہیں کہ مخلص کون اور منافق کون، تاکہ اپنے اور پرائے کی پہچان ہو جائے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے بس ہرگز اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی اب مسئلہ یہ تھا کہ جو مسلمانوں میں سے قتل ہو جاتے ہیں ان کا کیا بنا، تو فرمایا کہ اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا جس کی پہچان کرا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ یعنی جو ایمان کی حالت میں قتل ہو جاتا ہے اس کو اسلامی اصطلاح میں شہید کہتے ہیں، یعنی اللہ کی گواہی دینے والا۔ تو ایسا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر قبول فرماتا ہے اور اس کے حالات کو درست کر دیتا ہے، یعنی اس کے حساب و کتاب سب معاملات کو درست کر دیتا ہے اور ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ عرفہا لہم، یعنی جس کی اللہ نے ان کو پہچان کرا دی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں جنت کی جتنی صفات آتی ہیں ان صفات کی وجہ سے مومن کو پتا ہے کہ جنت کیا چیز ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ اپنی جنت کو ایسے ہی پہچان لیں گے جس طرح دنیا میں اپنے گھروں کو پہچانتے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ کوئی شخص بھول کر پہلے کسی اور کی جنت میں چلا جائے، جیسے ہوتا ہے یہاں دنیا میں بھی کہ چاہے ہم جہاز میں سوار ہونے لگیں یا کسی اور جگہ پر تو بعض لوگ بھول کر کسی اور سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر جنتی اپنی جنت کو پہچانے گا اور اس میں چلا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ یعنی ہم اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و بالا ہے، تو اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا تحفظ کرنا، اس کو پھیلانا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور دین کے پھیلانے میں یا تحفظ میں، یعنی تحفظ میں جہاد آ جاتا ہے تو اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا، اپنی جان کو خرچ کرنا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مسلمانوں کی جنگ کا سلسلہ رکھا ہے کہ جب مسلمان اس راستے میں شہید ہوتے ہیں یا اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی جنت سے نواز دیتا ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ یعنی جنگ اور جہاد کی وجہ سے مسلم قوم کی شان بلند ہوتی ہے، ان کا رعب و دبدبہ قائم ہوتا ہے اور لوگ ان کے سامنے دب کر رہتے ہیں، ان کو دباتے نہیں بلکہ دب کے رہتے ہیں اور ان کو غلام نہیں بناتے بلکہ خود ان کے غلام بنتے ہیں۔ والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے فتعسا لہم، بس ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو ضائع کر دے گا۔ یعنی کفر کرنے والے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی کچھ نہیں اور آخرت میں بھی کچھ نہیں سوائے اس کے
کہ جو انہوں نے کھا لیا اور وقتی طور پہ مزہ اڑا لیا بس. ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو برا سمجھا جو اللہ نے نازل کی ہے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. یعنی کافروں کے لیے ہلاکت کیوں ہے، ان کے اعمال ضائع کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. اگرچہ ان کا کوئی کام قرآن حدیث کی موافقت میں آ بھی جائے، مثلا وہ سچ بولتے ہیں تو قرآن میں بھی سچ بولنے کا حکم ہے، لیکن ان میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی یہ نیکی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے سچ بولا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سچ نہیں بولا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. افلم یسیروا فی الارض، کیا پس انہوں نے نہیں چل پھر کے دیکھا زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پس وہ دیکھیں کہ کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہلاکت ڈال دی. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے بھی اسی طرح کا عذاب ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم عاد، قوم سمود اور یہ مدین والے اور قوم لوط، ان ساری بستیوں کے لوگوں کی ہلاکت کو نہیں دیکھتے، اللہ نے کس طرح ان کو ہلاک کر دیا. تو ان کافروں کے لیے بھی اسی طرح کا بدلہ ہے، اور اس دور کے کافر یا آج سے بعد میں آنے والے کافر، ان کا بھی اللہ کے نزدیک یہی انجام ہے. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مالک ہے، مولا ہے، دوست ہے جو ایمان لائے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور بے شک کافروں کا کوئی بھی دوست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں مصروف تھے تو اس وقت بھی ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے لیے ہبل ہے اور باقی بت ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی بھی ہبل اور کوئی بھی بت نہیں ہے، نہ ان کے لیے کوئی عزا ہے، نہ ان کے لیے ہبل ہے، نہ باقی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہ جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے عزا ہے، منات ہے، لات ہے، ہبل ہے، باقی سارے بت ہیں، لیکن اللہ مولانا، کیونکہ مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ ہمارا مولا ہے، ولا مولا لکم، اور تمہارا تو کوئی بھی دوست نہیں، کوئی بھی مولا ہے ہی نہیں. مولا کا معنی دوست کا بھی آتا ہے، مددگار کا بھی آتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا مددگار اور مسلمانوں کا رہنما تو اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کو اپنا مولا سمجھے. اور آج کل جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں بہت سے فتنے ہیں، جن میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم کافروں کو راضی کرنے کے لیے ان کے نخرے اٹھاتے ہیں اور اپنے حلیے ان کی طرح کے بناتے ہیں، ان کی باتوں کو قبول کرتے ہیں. اللہ نے تو یہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ وہ پھر بھی تمہارے ساتھ کبھی راضی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہم اللہ سے یہ دعا بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے کہ اے اللہ ہمیں مسلمانوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں تو اپنا ساتھ عطا فرما جو پائیدار ہے، اور کافروں کی دوستی سے ہمیں محفوظ رکھ. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.